کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ. وہ باتیں میں اپنی زبان سے کہہ کے چلا جاؤں. کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ کم وقت میں وہ باتیں کہلوا دے جس میں بات کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو. وہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں. دیکھو، ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، دنیا میں دو ہی طبقات ہیں نا، دین کو، مذہب کو ماننے والے اور نہ ماننے والے. جو نہیں مانتے وہ ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ملحد کہلاتے ہیں، وہ عیش پرست ہوتے ہیں، وہ ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں. لیلۃ القدر کیا ہے، تراویح کیا ہے، رمضان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں مذہبی تمہاری باتیں ہیں بھائی. ابھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان کے روزے بھی کھا رہا ہے. مائک کی آواز مجھے سیٹنگ کچھ صحیح نہیں لگ رہی، کچھ گونج رہی آواز. ہاں کچھ آواز میں مزہ نہیں ہے. ہوتا ہے رمضان میں مسجدوں کے مائک اکثر خراب ہوتے ہیں، ضرورت چونکہ زیادہ ہوتی ہے نا تو اس لیے ہوتا ہے. تعلق مال فیاض کام نہیں آ رہا. اچھا. تو ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ایسا یہاں ڈیفینس میں ہوگا جو رمضان میں روزے کھا رہا ہے. وہ ان کو بیوقوف سمجھتا ہے جو بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ لوگ چونکہ یہاں آئے ہوئے ہیں، بیان بھی سنے آپ نے، امید تراویح بھی پڑھی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، تو کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ مذہب کو ماننے والے ہیں، مذہب کے باغی نہیں ہیں، مانتے ہیں. ورنہ اتنا بھی کیوں کرتے، آ کے بیٹھتے کیوں؟ کسی مولانا کے بیان میں آ کے بیٹھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں. ورنہ مولانا صاحب سے آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولیں. نہ میں یہاں بالوشاہی بانٹ رہا ہوں، نہ میں آپ کو پیسے کمانے کے یہاں طریقے بتا رہا ہوں. ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہے مائک کی، مجھے خود الجھن ہو رہی ہے اپنی بات سننے میں. خیر کسی کو بٹھا دیں، اللہ کرے سیٹ ہو جائے. نہیں پنکھے بند ہونے سے نہیں ہوگا، یہ آواز گونج رہی ہے بہت زیادہ. تو ایکو کو ختم کر دیں بھائی. اور میری آواز مجھے ہی ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، تو میں اپنا بیان سننے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میری آواز مجھے ہی آئی. تو ہم کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں. ورنہ آپ مجھے سننے کے لیے کیوں آتے؟ کیا مل رہا ہے مجھ سے آپ کو؟ ٹائم میں کیا دے رہا ہوں؟ نہ میں کوئی کاروبار کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، نہ میں کوئی ہیلتھ کی ٹپس بتا رہا ہوں آپ کو. تو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے الگ کچھ اصول بیان کی. جو نہیں مانتے ان کو تو قرآن پہلے منواتا ہے، اللہ اپنے وجود کے دلائل دیتا ہے، اپنی قدرت بتاتا ہے. جو مانتے ہیں ان کو اللہ واقعات سناتا ہے. قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں تھا اور بے پناہ دولت تھی قارون کے پاس. جیسے کہ ڈیفنس والوں کے پاس رپورٹ یہ ہے کہ کافی اچھا پیسہ ہوتا ہے. یہاں میں غربت کے فضائل نہیں سناؤں گا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ مساکین میں میرا حشر کرنا. یہاں میں غربت کے فضائل نہیں بتاؤں گا، یہاں میں آپ کو دولت کے سائیڈ ایفیکٹ بتاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دولت کے سائیڈ ایفیکٹ. کیونکہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد رہتا ہے. جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ اللہ. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، غریب تھے، مسکین تھے، حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے. لیکن بنی اسرائیل میں قارون ایک واحد شخص تھا جو تھا بنی اسرائیل میں سے، مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور فرعون کے ساتھ تھا. وہ کیا تھا بھائی؟ قارون میں تھا، بنی اسرائیل میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی دیکھ رہا ہے، قوم بھی ایک ہے، مگر بیٹھتا کس کے ساتھ تھا جا کے؟ ٹھکانا کس کے ساتھ؟ فرعونیوں کے ساتھ. اور فرعونی بھی اس کو گلے لگاتے تھے. حالانکہ فرعونی تو بنی اسرائیل کو چھوڑتے نہیں تھے، کوئی بنی اسرائیل کا بچہ پیدا اس کو قتل کرتے تھے. لیکن قارون کے ساتھ فرعونیوں کے جو تعلقات تھے بہت اچھے تھے. وجہ کیا تھی؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس اب بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس ہے. نہیں تھا، نہیں ہے ڈیفنس والوں. اتنا پیسہ تھا، اتنا پیسہ تھا، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی. پہلے زمانے میں یہ ڈیجیٹل لاک وغیرہ نہیں تھے نا، اور ڈیجیٹل کرنسی بھی نہیں تھی. پہلے زمانے کی کرنسی تھی گولڈ، سونا اور چاندی. تو
وہ باقاعدہ لاکروں میں رکھنی پڑتی تھی، تو لاکر تھے بہت سارے، ان کی چابیاں بہت ساری. تو ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جس کا کام صرف چابیوں کی حفاظت تھی اور چابیاں اٹھا کے چلتی تھی اس کے ساتھ. تو جب اللہ نے قارون کو اتنی دولت دی، اتنا پیسہ دیا، تو قارون کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. اب اس کو موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے، تو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے بھائی کوئی کاروبار کی بات کرو، کوئی بزنس کی بات کرو، کوئی ہیلتھ کی بات کرو، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتاؤ، ہے بھائی کوئی نئی اپورچونٹی ہو اس میں، کوئی لیدر کا بزنس ہو، کوئی گولڈ کا بزنس ہو، کوئی. یہ کیا بات ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، نافرمانوں کے لیے آگ رکھی اللہ نے، جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے. کیا مولانا والی باتیں لگا کے رکھی، کیا مولویوں والی باتیں ہیں. تو قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سننا اور ان کی بات کو ویلیو دینا ٹائم ویسٹنگ لگتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیا لگتا تھا؟ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چھوڑا قارون کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کا کام ہوتا ہے بہرحال اللہ کا پیغام پہنچانا، چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے. دیکھو پیغمبر کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حکم یہ ہے کہ سامنے والے میں سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہے تو آپ بات کریں، ادروائز آپ خاموش رہیں. لیکن پیغمبر کو حکم یہ ہے کہ پہنچانی ہے دعوت ہر قیمت پہ، اچھا لگے یا نہ لگے، ماننے کی امید ہو یا نہ ہو. یہ فرق ہوتا ہے پیغمبر میں اور غیر پیغمبر میں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سننے آئے ہیں تو میں سنانے آ گیا، نہیں آتے تو پھر تھوڑی آتا سنانے کے لیے. آپ پیغمبر کا کام ہے دعوت پہنچانا. موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے جو اللہ نے تجھ پہ کیا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر، اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت بنانے کی فکر بھی کر، آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دیکھو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو سب سے بری بات موت کی لگتی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، گپ شپ لگا رہے ہو، تو محفلوں میں کس قسم کی گپ شپ ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کی، کرکٹ کے میچز پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگلی دفعہ کون ہار رہا ہے، پاکستان کتنے نمبر سے ہارے گا، جیتنے ویتنے کی تو باتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. اگلی دفعہ تمہارا کیا خیال ہے کتنے نمبر سے ہارے گا پاکستان، اور اگلی دفعہ مہنگائی میں کتنا مزید اضافہ ہوگا، اگلی دفعہ الیکشن میں کتنی زیادہ مزید دھاندلی ہوگی. یہ سب باتیں ہمارے الحمدللہ حصہ ہیں، گپ شپ ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ بارش میں مزید کتنی تباہی ہوگی، کتنا پانی گھروں میں آئے گا. یہ ہماری صبح شام کی باتیں ہیں. جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ساری گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے. اس دوران اگر کوئی یہ باتیں شروع کر دے کہ دیکھو ایک دن ہم نے مرنا ہے، ایک دن ہم پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، ایک دن ہمیں غسل دیا جائے گا اور ہم ہل جل بھی نہیں سکیں گے، اور تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم کون سے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوگے؟ اچھا لگے گا اس اتنی اچھی باتوں کے دوران دودھ جلیبی کی باتیں ہو رہی ہوں اور اس دوران یہ بیچ میں کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو میں سمجھا نہیں پا رہا، شاید جواب تو دینا تھوڑا سا. 4 شادیوں کی باتیں چل رہی ہوں گرما گرم، اب دیکھو اب ہوش میں آئے. 4 شادیوں کی ڈیفینس کے کسی لگژری ہوٹل میں بیٹھ کے باتیں چل رہی ہوں، یار اس نے جناب لڑکیوں سے شادی کر لی 4 اور سب کو الگ الگ بنگلے دے دیے. یہ باتیں چل رہی ہوں، ماحول گرم ہو اور حکے چل رہے ہوں، ایک بیچ میں بندہ باتیں شروع کر دے، ابے ایک دن مرنا ہے، بھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، اب پتہ نہیں آغا خان میں مریں گے یا سول ہاسپٹل میں مریں گے، تو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ اس کو بولیں گے بھائی نکل یہاں سے. پھر بھی وہ اڑ جائے، نہیں بھائی ایک دن سب نے مرنا ہے بھائی، پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، دفن کر کے جا رہے ہوں گے، منو مٹی پھینک رہے ہوں گے، کل شریف پڑھ رہے ہوں گے، یہ کر رہے ہوں گے، ہم مریں گے پیچھے دیگیں چل رہی ہوں گی، لوگ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوں گے. کتنی ڈھیٹ پنا ہے یار، ہمارے نام پہ غم میں کھا رہے ہوں گے. یار غم میں چھوڑ دو کھانا 3-4 دن کے لیے، نہیں تمبو لگے گا اور ابا کی یاد میں لنگر بٹے گا. تو بیٹا یہ سب تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. تو کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ آدمی انسان چاہتا ہے عیش کی باتیں سنے، مزے کی باتیں سنے، لیکن پیغمبر لوگوں کی رعایت نہیں کرتے، وہ آ کے لوگوں کو ریئلٹی بتاتے ہیں،
قارون کے پاس تو اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنی عیاشی، خزانے ہی خزانے، باندیاں، بیویاں، ساری نعمتیں عیاشی کی، اور موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں لا تنسا نصیبک من الدنیا، بھائی دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، زیادہ اس دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا پھر قارون کو؟ ہے بھائی، کوئی بندہ آپ کے سامنے شو مار رہا ہے میری گاڑی دیکھ، لینڈ کروزر دیکھ، یہ میں نے ابھی 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے، اور اب تو 4 شادیاں، کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے، تو سوچ رہا ہوں 8 کروں، ہے بھائی، اور یہ اور وہ، اور میں ابھی دیکھ ابھی تو میں ایک اور بحریہ ٹاؤن میں مزید پراپرٹی 15-20 پلاٹ خرید رہا ہوں، میرا ارادہ یہاں سے موو کر کے یو ایس اے جا کے رہوں، یہ ملک نہیں کبھی ٹھیک ہوگا، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں. یہی باتیں ہوتی ہیں آج کل. اب میں تو چھوڑ رہا ہوں، میں تو یو کے جا کے موو ہو رہا ہوں یہاں سے، میں تو وہاں جا رہا ہوں، میں تو وہاں جا رہا ہوں. اتنی زبردست باتیں کر رہا ہو اور سامنے آپ کا دوست بول دے بھائی مسافر خانہ ہے، تھوڑے دن میں قبرستان جا رہا ہے، تو تھوڑے دن میں کدھر جا رہا ہے، اور آپ کو ڈیفینس کے قبرستان لے جائے، یہ جا کے دیکھ یار تھوڑے دن میں تو کدھر آ رہا ہے. اور تھوڑے دن بھی زیادہ نہیں ہے، 10 سال 20 سال 30 سال، بہت زیادہ 30 ہو گئے، اس سے زیادہ کون زندہ رہتا ہے یار. جن کی عمر 50 سال ہو گئی بہت زیادہ نکال لیں گے تو 30 سال نکال لیں گے نا. کتنا زور لگاؤ گے بھائی؟ اینٹی ایجنگ چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے، یار اس سے جو ہے نا جو بڑھاپے کا پروسیس تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے. بس نہیں چل رہا کہ روک لیں بڑھاپے کو، رک تو رانی ہے، تو ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں یہ کرو، تو تھوڑا سا کیا ہو جائے گا بڑھاپا. کتنا تھوڑا سا، 6 مہینے. جو کھانسی 1 جنوری کو آنی تھی وہ 1 جون کو آئے گی، تھوڑا 6 مہینے کیا ہو جائے گی ڈیلے. جو کینسر جنوری کی 1 تاریخ کو ہونا تھا وہ جون کی 1 تاریخ کو ہو جائے گا. تھوڑا سا جراثیم کیا ہو جائیں گے، یہی ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی. جتنا بھی زور لگا لو، لڑکے جم جاتے ہیں، یہ ڈولے شولے بنا رہے ہیں تاکہ جوانی لوٹ آئے، بعض دفعہ وہی ڈولے بناتے ہوئے مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک سے. جم میں دیکھ بہت ساری موتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اینٹی ایجنگ ہم اب یہ عمل کو ریورس کریں، تو ریورس کرنے کے چکر میں اتنا ویٹ اٹھا لیا کہ مدذلہ العالیہ، گئے مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. تو اتنی اچھی اچھی باتیں چل رہی ہوں، گپ شپ ہو رہی ہو، اور آپ اپنی نمائش کرا رہے ہو، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ بینک اسٹیٹمنٹ، اور کوئی بندہ بولے اب سب ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تھوڑے وہ قبرستان جا کے دیکھ، تیرے سے بڑا سیٹ تھا، اس کی لاش پہ لاکھوں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں غصہ آئے گا؟ یار اب مزے کی زندگی گزر رہی ہے، تھوڑا عیش کرنے دو. کیا موت کی باتیں، پھٹے کی باتیں، جنازے کی باتیں، قبر کی باتیں کیا شروع کر دیا تم نے. تو اس لیے قارون کو سب سے زیادہ بغض اپنی سوسائٹی میں کس سے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جو اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر تھے اس وقت. یعنی اللہ کو روئے زمین پر اس وقت جن شخصیت سے سب سے زیادہ محبت، قارون کو اسی شخصیت سے سب سے زیادہ نفرت. کیوں بنی اسرائیل کو نفرت نہیں ہوئی، قارون کو ہوئی؟ کیوں؟ قارون کی جیب بھری ہوئی تھی، اور بنی اسرائیلی کیا تھے؟ غریب اور مسکین. جب آپ کے پاس عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے، آپ کو موت کے سوا دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کو میں برا تو نہیں لگ رہا؟ سنو، آپ بھی مجھے بھگا دو یار، کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، بھائی دنیا میں بہت تھوڑا رہنا ہے، زیادہ اس دنیا کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آخرت کی تیاری کر، اب وہاں جانا ہے، سارا ادھر کے لیے کر لیا تو نے، ادھر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو نے. تو قارون کو نا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت بہت بری لگی. جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سمجھایا تو قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ اسٹرگل ہے. کیا ہے؟ محنت ہے، دماغ کا استعمال ہے، ہر ایک کو نہیں مل جتا. اس سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی صاحب، وہ ایک لطیفہ میں سنا دوں، تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جائیں گے، تھوڑا سا بچے فریش ہو جائیں گے نا. ایک سیٹھ تھا، سیٹھ لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ بہت بے وقوف ہے. اب وہ سیٹھ کو غصہ آتا تھا، لوگ مجھے بیوقوف، تھا وہ واقعی بے وقوف، اس کو غصہ آتا تھا کہ لوگ مجھے بیوقوف کہتے ہیں. تو اس نے اپنے چیلے سے، اپنے خادم سے کہا کہ یار لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوں بہت زیادہ بے وقوف، تو ایسا کر، میری ذہانت کو ثابت کرنے کے لیے نا تو مجھ سے کوئی پہیلی پوچھ. کیا پوچھ؟ پہیلی، تاکہ میں اس کا جواب دوں تو پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں، ذہین. لیکن اس کو خطرہ تھا ایسا نہ جواب ہی نہ آئے مجھے. تو اپنے خادم کو کہتا ہے پہیلی وہ پوچھنا جس کا جواب مجھے آ جائے، اتنی آسان ہو کہ اس کا جواب مجھے آتا ہو.
ایسا نہ کوئی اتنی ڈیفیکلٹ قسم کی چیز لے آ کہ میں اور بے وقوف ثابت ہو جاؤں. اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا, تو نے پہلی پوچھی اور مجھے اس کا جواب نہیں آیا, میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں اس نے بولا یار یہ تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا, کوئی ایسی آسان پہیلی لے کر آؤ مارکیٹ میں کہ پاگل سے پاگل کو بھی اس کا جواب آتا ہو. تو اب اس نے سوچ کے ایک پہیلی بنائی. بولا دیکھ, ایک جانور ہے چھوٹے سے قد کا, دم لمبی, اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چولہے کے گرد گھومتا ہے, میاؤں میاؤں کرتا ہے. بتا کیا ہے؟ اس نے کہا نا اتنی آسان پوچھو نا تاکہ پتا تو جواب آئے نا, ورنہ میں پٹوں گا. بتا کیا ہے وہ؟ سیٹ بولتا ہے, کافی دیر سوچ کے کہتا ہے مرغا. کیا کہتا ہے؟ اب یہ خادم نے بولا اگر میں نے بولا کہ جواب غلط ہے تو میں تو پٹوں گا. تو یہ خادم کہتا ہے حضور یہ اتنی مشکل پہیلی, اس کا آپ نے صحیح جواب دے دیا, یہ مجھے لگتا ہے کسی نے بتایا ہے آپ کو, بیمانٹی ہوئی ہے, یہ بےمانی ہوئی ہے, لگتا ہے کسی نے آپ کو, اتنا مشکل ڈیفیکلٹ پہلی میں نے پوچھی اور آپ جواب دے دیے, کوئی لگ رہا ہے کسی سے کان میں بتایا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے نہیں, عقل کی دوڑ ہے. یہ کیا ہے؟ عقل کی دوڑ ہے بھائی, کسی نے بتایا نہیں ہے. تو یہ تو لطیفہ ہے کسی بے وقوف سیٹ کے بارے میں, لیکن میں اور آپ, میں خود بھی اس میں شامل ہوں, ہم اس سیٹ سے بھی بڑے بے وقوف ہیں جو قارون کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو نعمتیں ملیں یہ اللہ کا احسان نہیں ہے, یہ ہمارے عقل کی دوڑ ہے, یہ ہماری اسٹرگل ہے, ہماری محنت ہے, مائنڈ استعمال کیا ہے, بزنس میں دماغ لگایا ہے. ہر ایک کو تھوڑی مل جاتا ہے ایسے, ہر ایک کو تھوڑی مل جاتا ہے. بھائی ہم نے محنت کی ہے بچپن سے. موٹیویشنل اسپیکر بھی بتا رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو 7 کامیاب ترین دنیا کے, جو کہتے ہیں نا 7 عادتیں کامیاب ترین لوگوں کی, بتاتے ہیں نا 7 ہیبٹس, 7 عادتیں وہ اختیار کر لو تو وہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو بڑے بڑے کامیاب لوگوں کی ان کے پاس رپورٹیں ہوتی ہیں کہ دیکھو ان کے اندر یہ 7 عادتیں تھیں, صبح جلدی اٹھتے تھے, رات کو دودھ پی کے سوتے تھے, 1 گلاس وغیرہ وغیرہ. اچھے بچے تو یہ کرتے ہیں نا, رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ سنا کرتے تھے, اب دودھ پتی پی کے سو رہے ہوتے ہیں, اب تو گٹھ کے کھا کے سو رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ ایسے تھے اور ویسے تھے, ان میں برداشت تھی, پیشنٹ وغیرہ وغیرہ, ٹش پش, بہت ساری چیزیں ملا کے 7 وہ علامتیں جو کامیاب لوگوں کی. آپ اپنے اندر یہ علامتیں پیدا کر لو, آپ بھی وہاں تک پہنچے ہوئے ہو. وہ آدھی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب ہسٹری میں ریسرچ کرو گے تو آپ کو 7 کے بجائے 14 علامتیں نظر آئیں گی جو بہت سے لوگوں میں تھیں, مگر کامیابی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کامیابی قریب بھی نہیں پھٹکی. جب وہ کامیابی کی انتہا تک پہنچنے والے تھے, پاکستان میں تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو اتفاق سے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور بالآخر گئے. حالانکہ ان میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں؟ بولو 14. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو یہاں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اس لیے اتفاق سے گر گئے اور سارا پروگرام ہی ان کا کامیابی کا بڑھ گیا. تو وہاں تھوڑی ہوتا ہے یار. یہ کتاب ان ملکوں کے بارے میں لکھی گئی ہے, یہ ان کنٹریز کے بارے میں لکھی گئی ہے جہاں گٹر کے ڈھکن کھلے نہیں ہوتے, بلکہ پتہ ہی نہیں ہوتا گٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ان ملکوں کے بارے میں, وہاں اگر یہ 7 علامتیں پائی جائیں گی تو آپ کامیاب لازمی ہوگے. میرے بھائی ان ملکوں کے مسائل کچھ اور ہیں. جب یہ کووڈ آیا ہے نا تو اس میں بہت سے ایسے لوگ دنیا سے گئے ہیں جن میں 21 علامتیں پائی جاتی تھی. صحیح ہے, کووڈ نے آ کے جھاڑو کی طرح. یار آپ لوگ پتہ نہیں بول کیوں نہیں رہے, میں بھی تو تھکا ہوا ہوں. آپ تو جواب سینٹنس کمپلیٹ کیا کریں. میں بچوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, جو بزرگ بیٹھے ہیں تو ہمارے قابل احترام ہے. تو ان میں 21 علامتیں پائی جاتی تھیں. ایک وائرس گیا ہے اور ساری علامتوں کی ایسی کی تیسی کر دی. اس نے بولا دفع ہو یہاں سے, جھاڑو پھیر دی. ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو لگائے جا کے جہاز, ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ اچھا کام ہوا, انسانیت کا قتل جہاں بھی ہوگا اس کی مذمت کی جائے گی, لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ تھے میرے بھائی. وہ تصور کر سکتے تھے کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے جہاز اڑ کے عمارت میں گھس جائے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ڈمپر کے نیچے وہ لوگ بھی آتے ہیں جو 7 دن میں کامیاب لوگوں کی علامتیں پائی جائیں. ڈمپر والے میں ایک علامت نہیں تھی, کامیاب ہو گیا وہ. کیا خیال ہے, بندہ مار کے بھاگ بھی گیا, دوبارہ سے دوسرا ڈمپر چلا رہے ہو. میں ان علامتوں کا منکر نہیں ہوں, پیدا کر لو وہ علامتیں, اچھی بات ہے. اچھے لوگوں, شریف تو کہلاؤ گے نا, بھلے کامیاب نہ بھی ہوئے. لیکن میرے بھائی قرآن جس چیز کو کامیابی کہتا ہے وہ بالکل الگ ہے. مادہ پرست لوگ جس چیز کو کامیابی کہتے ہیں وہ بالکل الگ دنیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت سے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں, انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا,
ایک شخص بھی ابھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا پیغمبروں کو. دنیاوی لحاظ سے یہ کامیاب تھے یا ناکام؟ دنیاوی لحاظ سے ناکام، ویژن کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کامیاب. دنیا میں سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، خدا کی نظر میں سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، تو بالکل ہی الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا ساری زندگی. اس میں کامیاب لوگوں کی علامتیں تھی یا ناکام لوگوں کی؟ ناکامیوں سے بھری ہوئی زندگی. کچھ ہوگا ڈپریشن کا مریض، کچھ تو ناکامیاں ہوں گی نا کہ بندہ ہی مارتا جا رہا ہے. 99 بندوں کو قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ دنیا تو میں نے برباد کر لی ہے. ظاہر ہے چھپتا پھرتا ہوگا، لوگ لانتے کرتے ہوں گے. ایک خود بھی جب انسان ظلم کرتا ہے نا اسٹریس میں جاتا ہے، ڈپریشن. جتنے یہ قاتل لوگ ہیں نا یہ کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھنا.